اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل آیت نمبر 60 تک ہم نے پڑھا تھا، تفسیر ہوئی تھی، کل نکات کل کے درس کے رہ گئے تھے۔ آج آیت نمبر 61 کو اس کے ساتھ ذرا شامل کر کے نکات اکٹھے ہی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فولاقیہ، اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہو، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے بہرہ مند کیا، نفع دیا دنیا کی زندگی کے سامان سے، ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ ابو جہل کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت اس نے آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے حوالے سے ایک دعوت کا، جو دین کی دعوت کا انکار کرنا، اور دین کا ایک بعض نے کہا کہ یہ حضرت حمزہ، حضرت علی اور ابو جہل، ان کا آپس میں کچھ بحث ہوئی، اور اس کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ بظاہر تو آیت کا حکم ایک عام ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ، جس کو یقین ہے کہ اللہ کے وعدے کے اوپر اور اس کے ملنے کے اوپر، یقیناً تمام اہل ایمان اور خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مبارک جماعت اس کا مصداق تھی کہ افمن وعدناہ وعدا حسنا ولاقی، اللہ جل شانہ نے جو وعدے، انعامات کے ذکر فرمائے، ان کو اس کے پانے کا 100% یقین بھی تھا اور انہوں نے پائی بھی۔ تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیاوی زندگی سے کچھ نفع دے دیا لذت اندوز ہونے کے لیے، تو قیامت کے دن پھر وہ پیش کیا جائے گا اور وہ حاضر کیا جائے گا، جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورہ صافات میں ارشاد فرمایا کہ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اسی طرح سے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، بے شک جنات اس بات کو انہوں نے جانا، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، قیامت کے دن ان کو پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا، تو ایک تقابل کے لحاظ سے ارشاد فرمایا۔ نکات کی طرف آتے ہیں، جو آیت نمبر 56 سے 61 تک کے نکات یہ ہوں گے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم المہتدین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلا واضح نقطہ مقام نبوت کا بیان کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ تسلیمات کی مبارک ہستی سے اس غلو کو دور فرمایا ہے جو بعض لوگ کر سکتے تھے، جیسے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی، مجھے تم اس طرح سے میری شان کو مت بڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ چنانچہ نصارہ نے غلو کیا، اور غلو کر کے اس محبت کے اندر انہوں نے اس قسم کا قول کیا۔ تو انک لا تہدی من احببت، یہ آیت مبارکہ آپ علیہ السلام کے مقام نبوت کو 100% واضح کرتے ہوئے
اس بات کی طرف وضاحت کر رہی ہے کہ وہ ہدایت الحمدللہ یادکم اللہ سبحانہ، کہ وہ ہدایت کی جیسے ہم نے کل 4 قسمیں بیان کی تھی، تو ہدایت کی جو تیسری قسم بمعنی ہدایت توفیق کے، وہ خالص اللہ ہی کا اختیار ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنے اس اختصاص کو اس آیت کے ذریعے سے بیان کیا۔ دوسرا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اولیاء کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں یا کر لیتے ہیں کہ جس کی طرف اولیاء کی نظر پڑ جائے تو اس کا بیڑا پار، اور جس کی طرف وہ نگاہ کر دیں تو بس اس کی ڈبی بھی تر جائے گی، یہ عقیدے کا باطل ہونا اس آیت مبارکہ سے واضح ہے۔ کائنات میں سب سے محبوب ہستی آقا علیہ السلام کی ہیں۔ جب اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، کہ اے حبیب علیہ السلام، جو ہدایت توفیق ہے، دین کی ہدایت مل جانا، اعمال صالح کی ہدایت کا مل جانا، یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام اللہ کو سب سے محبوب ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو یہ اختیار اللہ نے نہیں عنایت فرمایا، تو کسی ولی کی کیا مجال کہ ہم یہ کہیں کہ بس نگاہ پڑی اور بس اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایسا نہیں، سب سے محبوب نگاہ جو ہے وہ تو آپ علیہ السلام کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی مبارک نگاہ کیا حضرت ابو طالب پہ نہیں پڑتی تھی؟ یقیناً پڑتی تھی، لیکن ہدایت بمعنی راستہ دکھلانے کے، رہنمائی کرنے کے، وہ تو آپ علیہ السلام 100% فرماتے رہے، لیکن ہدایت بمعنی توفیق کے، کہ دین کی توفیق مل جائے اور ایمان کی توفیق مل جائے، یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام کے مقام نبوت کو ہی واضح کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ سے اس چیز کو بھی بیان فرما دیا کہ نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، ہدایت کا ملنا، یہ سب کے سب اختیارات صرف اور صرف ایک اللہ کے ہیں۔ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے نہیں ہدایت دیتا، جس پہ وہ چاہتا ہے وہ کرم کر دیتا ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام کا دعا کرنا اور آپ علیہ السلام کا اس کی طرف توجہ فرمانا یقیناً ایک سبب تو ہے کسی کی طرف، لیکن حتمی اختیار صرف اللہ ہی کا ہے۔ اسی لیے روزہ اقدس کے اوپر جا کر آپ علیہ السلام سے دعا تو نہیں مانگی جائے گی، ہاں آپ علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیجئے فلاں کام کے لیے۔ دعا کی درخواست کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، تو یہ حقیقت میں اللہ سے دعا ہے۔ جیسے ہم کسی بزرگ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو ہم کوئی اس سے دعا تو نہیں مانگ رہے نا۔ انک لا تہدی من احببت، اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ انسان کو بسا اوقات کوئی بہت محبوب ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان کا محبوب ہونا، کسی بندے کو کسی کو محبوب ہونا، کسی کو پسند ہونا، اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ دین کے راستے پہ چلے،
تو یہ چاہت اور پسند ہونا ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کا دین پہ چلنا الگ معاملہ ہے۔ چنانچہ بعض لوگ کی اولاد دین پہ نہیں چلتی، جبکہ والد نیک ہوتا ہے، تو والدین کا کام اولاد کو راستہ دکھلانا ہے، تربیت کرنا ہے، لیکن جو ہدایت و توفیق ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے پہ نہیں چل رہی، سوائے اس کے کہ اللہ سے اس کے لیے دعا اور ہدایت مانگی جائے کہ اللہ اس پہ نظر کرم فرما دیں اور اس کے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیں۔ والدین راستہ سمجھا سکتے ہیں، اس کو بٹھا کر صحیح و غلط کے بارے میں آگاہی دے سکتے ہیں اور بار بار سمجھانے کا کام کریں گے، لیکن اس سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھے تو یہ اللہ نے، کیونکہ والدین کو اپنی سب سے زیادہ محبوب اپنی اولاد ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا جب اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو اسی لیے والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اللہ سے رو رو کے مستقل دعا مانگتے ہیں۔ ہدایت کے فیصلے اللہ ہی نے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں پہ، کسی اعمال کے اوپر، کسی ادا کے اوپر یہ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین سمجھائیں نا، والدین یقیناً سمجھائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی پرورش میں ہونے کے باوجود کفر میں چلا گیا، تو اس کا نبی سے بڑھ کے کون تربیت کر سکتے ہیں، اور نبی سے بڑھ کر کس کی توجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کے اوپر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، واضح ایک دلیل ہی ہے، انک لا تہدی من احببت، ہدایت توفیق اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کو پتہ ہے، زیادہ سب سے جاننے والا ہے ہدایت قبول کرنے والوں کو، ہدایت یافتہ کو۔ تو یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علم غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس نے کس پہ ہونا ہے۔ وہ عالم المحتدین میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، بہت ممکن ہے کہ کوئی شخص بظاہر اس وقت تو دین کے راستے پہ چل رہا ہو، لیکن مجھے، آپ کو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ وہ محتدین میں سے ہے یا نہیں۔ هو عالم المحتدین، اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ یہ ہدایت قبول کرنے والا ہے یا نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جو ان کے مجموعہ رسائل کے اندر شامل ہے، نام مجھے رسالے کا بھول رہا ہے، اور اس رسالے کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو دینداری اور دین کی طرف چلنے والے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ تمہیں دین پر چلنا اس بات پہ دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہارا انجام بھی یہی ہونا ہے، بلکہ تم اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو، میں ان کی بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اللہ سے اس کو مانگتے رہو کہ ربنا توفنا مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ جس دن کلمے اور ایمان اور تقوی کے اوپر موت واقع ہو گئی تو اب شیطان کے داؤ سے بچ گئے، ورنہ جب تک زندہ ہیں شیطان تو کچھ لگا ہوا ہے۔
اور سب سے زیادہ وہ مرتے وقت کرتا ہے۔ ہاں ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم کر دیتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت میں تو قبر کا ہے مراد ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ جب دین کے راستے پہ کوئی چلتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید تو یہی ہے کہ اللہ فضل فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں، کیونکہ ہوا عالم المحتدین، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ آیا ہدایت قبول کی ہے یا نہیں ہے۔ جیسا حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص نیکی کرتے کرتے جنت سے ایک بالشت کے فاصلے پہ رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص نیک گناہ کرتے 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 ایک بالشت جہنم کے فاصلے پہ رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسی نیکی کر بیٹھتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو اعتبار معال کا ہے، تو اس لیے اللہ سے خاتمہ بالایمان کو اور اس بات کو کہ اللہ آپ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دیں، اس کو مستقل اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم جو اللہ جل شانہ سے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، وہ یہی مانگتے ہیں، وہ ہدایت جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، خاتمہ بالایمان کرنے والی ہے اور جنت تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت، اتنی عظیم نعمت عطا فرما دی بغیر مانگے۔ وما کنا لنہتدی بہ لولا ان ہدانا اللہ، ہم تو نہیں ہدایت کو پا سکتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ ہم سے اپنے فضل و کرم سے کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ سے اس کو مستقل مانگتا رہے۔ مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ جو ایمان کے اوپر شکر ادا کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیں گے۔ جو ایمان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کا احسان وقتاً فوقتاً ادا کرتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو زیادہ کروں گا۔ تو شکر کا کرنا انشاءاللہ اس ایمان کی موت کے ساتھ تک کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اسی لیے کبھی کسی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو حقیر نہ جانے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ممکن ہے کہ وہ گناہ گار مسلمان گناہ کرتے کرتے ایک بالشت جہنم کے فاصلے میں رہ گیا ہو، ممکن ہے، لیکن پھر وہ نیکی کر کے اللہ کے ہاں چلا جائے جنت میں، اور ہمیں اپنا نہیں پتا کہ ہم کہیں نیکی کرتے کرتے ایک بالشت جنت کے فاصلے میں رہ گئے اور پھر ایسا گناہ ہو بیٹھا جو اللہ کو ایسا ناپسند آیا کہ اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے بدترین سے بدترین گناہ گار شخص بھی آ جائے تو اس کے لیے تحقیر درست نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ پھر کیا جذبہ ہونا چاہیے، پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کسی شخص کو آپ نے کوئی گناہ کرتے دیکھا، کبیرہ گناہ کرتے بالفرض پتہ چل گیا، اس کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے آپ کسی زخمی شخص کو دیکھیں تو آپ کیا نفرت کریں گے؟ آپ تحقیر کریں گے؟ نہیں، اس زخمی شخص کے لیے آپ کے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات آئیں گے۔ جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے نا، اس کے لیے بھی ہمدردی اور رحم کے جذبات ہونے چاہیے، خیر خواہی کے ہونے چاہیے کہ یہ بیچارہ پھنسا مصیبت میں، اس طرح نکل آئے سے۔ جیسے کوئی دلدل میں پھنسا ہو نا اور ڈوب رہا ہو تو آپ کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی کہ اس طرح میں اس بیچارے کو بچا لوں، بس یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ کوئی شخص بدترین گناہوں میں آپ مبتلا ہے اور آپ کے سامنے اظہار بھی کر رہا ہے کہ جی میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں، تو اس کے لیے یہ کیفیت ہونی چاہیے ہمدردی کی کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، یہ اس گناہ سے، اس دلدل سے نکل آئے۔ اور پھر جب نکل آئے گا تائب من ذنبک کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے جیسے اس نے کوئی توبہ گناہ ہی نہیں کیا۔
اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، تو پتہ نہیں کتنا ہم سے بہتر ہو جائے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، ان کفار نے کہا، حارث بن نوفل نے کہا کہ انا لنعلم، بے شک میں یقیناً جانتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ہمیں اس چیز نے آپ علیہ السلام کی اتباع ہدایت سے روکا کہ ہمیں ہماری زمین سے اہل عرب نکال دیں گے اور چک لیے جائیں گے، اور ہم عربوں سے لڑنے کی طاقت تو نہیں رکھتے، یعنی دیگر عرب ہمیں نکال دیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ اس میں نکتہ اور پہلو کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو دین پر چلنے کا بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اچھا اگر میں دین کے اس کام پہ چلوں گا تو مجھے اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے نہ چل رہا ہو تو اس کو توفیق نہیں ملتی۔ ان کے دل میں خوف تھا کس چیز کا کہ ہمیں جلا وطن کر دیا جائے، دین کی توفیق ملی نہیں ملی۔ اس خوف کے مارے، حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو معرفت، تصدیق، اقرار، اس سب کے باوجود مسلمان نہیں۔ جیسے میں نے کل کے درس میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ انقیاد بھی ضروری ہوتا ہے، اطاعت، فرمانبرداری کے لیے جھکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کو یہ ڈر ہونا، جو شخص ڈرتا ہے کہ اچھا میں داڑھی رکھوں گا خاندان میں بڑی مخالفت ہوگی، لوگ بہت باتیں سنائیں گے، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ جس بچی کو یہ خوف ہو اچھا میں پردہ کروں گی تو گھر والے مجھے بہت مخالفت کا سامنا کریں گے، تو جب تک وہ ڈر میں رہتی ہے تو وہ اسی ڈر میں ہی ڈرتی رہے گی، اس کو ہمت کرنی پڑے گی، جب تک ہمت نہیں کرے گی تو آگے اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق نہیں آئے گی۔ اسی میں اگلا نکتہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنے کے اندر ڈرنا درست نہیں۔ اسی میں اگلا نکتہ پہلو وہ کیا ہے کہ شریعت کے کسی حکم پہ چلنے کے اندر مخلوق کا خوف کرنا درست نہیں۔ شادی شریعت کے مطابق کریں گے، خاندان والے کیا باتیں کریں گے، رسوا ہو جائیں گے، کہیں گے اچھا یہ تم نے شادی کیسے کر لی، نہ مہندی کی، نہ ڈانس کیا، نہ میوزک چلایا، نہ ماہیوں کیا، نہ فلاں کیا، نہ فلاں کیا، یہ کیسی شادی کر لی۔ تو جو شخص مخلوق کے خوف کرنا درست نہیں، انہوں نے مخلوق کا خوف کیا۔ اسی میں اگلا نکتہ اور پہلو کیا ہے کہ جلا وطن ہونا اور زمین سے نکال دیا جانا ایک بڑی سزا ہے، لیکن ایمان سے زیادہ نہیں۔ اگر ایمان کی وجہ سے زمین اور وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو دارالحرب میں ہوں، ایسے ملک میں ہوں جہاں پہ دین پر نہیں چلنے دیا جاتا اور دین پر عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے، شعائر اسلام پر عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے، وہ زمین کو چھوڑ دیں۔ یہ مت پرواہ کریں کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ اگرچہ زمین سے جلا وطن ہونا
اور وہاں سے نکال دی جانا ایک بڑا سزا ہے، ایک بڑا معاملہ ہے۔ انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ ہم اچک لی جائیں گے ہماری زمینوں سے، ہمیں اٹھا کے یعنی جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جلا وطن ہونا اور یہ معاملہ ہونا یہ دین کے لیے دین مقدم ہے۔ پابندی لگا دی کہ مسلمان عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، تو ایسے ملک میں رہنا ضروری نہیں، بلکہ ایسے ملک سے نکل جانا فرض ہے۔ ہجرت کرنا ایسے ملک سے فرض ہے مسلمانوں پر۔ پابندی ہے کہ مسلمان عورت اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی، تو ایسے ملک میں ہرگز مت رہیں، یہ مت پرواہ کریں کہ ہم کہاں جائیں گے۔ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا تخطف من ارضنا، اگر ہم پیروی کر لیں گے ہدایت کی تو ہم تو زمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچتے رہیں گے تو یہ چیز محرومی کا سبب تو بنے گی، ہدایت کا سبب نہیں بنے گی۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان کا پہلا جو جواب دیا وہ کیا جواب دیا کہ اولم نمکن، کیا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے حرم کو جائے امن نہیں بنایا اور ان کو یجبی الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے ثمرات وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو اس میں نکتہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ دین کو اختیار کرنا، اللہ کے دین پر چلنا، یہ کبھی بھی سبب نہیں بن سکتا دنیا کے نقصان کا۔ اگر عارضی طور پر سبب بنتا نظر آئے گا بھی تو پکی بات ہے کہ اللہ جل شانہ وقتی امتحان لے کر اس سے زیادہ دنیا عطا فرمائیں گے۔ مثلا کوئی شخص کسی حلال جگہ پہ نوکری کرتا تھا اور وہاں کوئی ایسا خلاف شرع معاملہ پیش آ گیا، اس خلاف شرع معاملے کی وجہ سے اس کو، اگر وہ نوکری کرتا ہے تو وہ شریعت کے اس حکم کو، اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور اس نے چھوڑ دی اس وجہ سے۔ اگرچہ ہم عام طور پر وہ لوگ جو بینک میں نوکری کرتے ہیں یا کوئی حرام نوکری کرتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نوکری فوراً نہ چھوڑو، بلکہ کوئی حلال اور جائز نوکری تلاش کرتے رہو، جب وہ جائز نوکری مل جائے نا تو پھر چھوڑو، اور اس درمیان توبہ استغفار کرتے رہو۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلے کی ایمان کی کمزوری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ نوکری چھوڑ کے بیٹھ جائے اور اللہ جل شانہ امتحان اور آزمائش ایک لے رہے ہوں اور اس کے اندر کہیں یہ شکوہ شکایت اور نہ ہو جائے اور پھر دوبارہ بری طرح سے اس میں نہ چلا جائے۔ چنانچہ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا بھئی دوسری کوئی حلال نوکری تلاش کرتے رہو اور جیسے ہی مل جائے تو فوراً چھوڑ دو۔ لیکن پکی بات ہے کہ جب وہ شخص چھوڑ اس وجہ سے رہا ہے کہ یہاں پہ گناہ ہے، یہاں پہ سود ہے، یہاں رشوت لینی پڑ رہی ہے، یہاں دینی پڑ رہی ہے، اس کے بغیر نہیں میں چل پا رہا، اور وہ کوئی دوسرے حلال کاروبار کی طرف جا رہا ہے، تو وقتی آزمائش تو آ سکتی ہے، لیکن پکی بات ہے اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اللہ پہ توکل اور اعتماد اور گمان 100% رکھے، اور چھوڑنے کی وجہ وہی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے اللہ سے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، اللہ اس کے لیے مخرج، کشادگی کا راستہ نکالتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ یہ آیت عمل کے لیے ہے، وظیفے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے پڑھ کے وظیفے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی رزق کی کمی کے لیے وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ بھائی یہ عمل کی ہے، گناہوں سے بچو گے تو اللہ وہاں سے رزق کھولے گا، تو یہ عمل کی آیت ہے۔ اگرچہ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، وہ ایک ثواب تو مل جائے گا، لیکن اصل اس کا تعلق عمل سے ہے۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ حرم جائے امن ہے، اور حدود حرم کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ کرنا،
کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو زخمی کرنا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو یہاں سے صرف چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور گروہ کے گروہ جاتے ہیں۔ اب تو سعودی حکومت نے بہت سختی شروع کر دی، ورنہ گروہ کے گروہ جایا کرتے تھے مانگنے کے لیے۔ مختلف ملکوں سے گروہ آ رہے ہیں صرف اور صرف جیبیں کاٹنے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو، پکی بات ہے، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم ان کو عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے، تو اللہ کی حدود حرم کے اندر جو بھی گناہ کبیرہ یا دوسروں کو ایذا دے گا، تکلیف دے گا، اللہ اس سے رسوا کریں گے۔ اسی لیے حجر اسود کو بوسہ دینے کے حوالے سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا تو سنت ہے، مگر مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے، اور بیت اللہ میں حدود حرم کے اندر ایذا دینا، اس کا گناہ و بال اتنا ہی بڑا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس طرح سے حدود حرم میں ایک نیکی کا اجر 1,00,000 نیکی کا ہے، اسی طرح سے گناہ کا وبال بھی 1,00,000 گناہ کا ہے، وہ اتنا ہی بڑا بنا ہوا ہے، اتنا ہی زیادہ شدید ہے۔ حدود حرم اس سے مستثنیٰ ہے، حدود حرم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ سمجھانے کے لیے کہ میں حدود حرم سے باہر، حدود حرم میں گناہ کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں حدود حرم میں باہر جا کے گناہ کروں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ حدود حرم کے اندر گناہ کا وبال بھی اتنا ہی بڑھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے؟ نہیں نا، جب تک گناہ نہ کرے۔ لیکن من یرد یہاں پہ تو صرف ارادہ کرنے پہ یہ عذاب علیم کا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ ایسا مقام قرب کی جگہ ہے، کیونکہ ضابطہ اللہ کا یہ ہے کہ جو جتنی قرب والی جگہ پہ، جتنی ہی برکت والی جگہ پہ، جتنی ہی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، وہاں پہ گناہ کرنا، اس کی شناعت، اس کی برائی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک سادہ سی سمجھیں مثال کہ گناہ جب کوئی شخص کرتا ہے تو گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص مسجد میں گناہ کرے تو اب اس کی شناعت، قباحت بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تم اللہ گھر میں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہو، تو اس کی شناعت اتنی اور بڑھ گئی۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو دینی ماحول میں نہیں ہے، اور ایک شخص دینی ماحول میں ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، دونوں کو برابر نہیں ہے، کہ ایک شخص کو پتہ ہے، جاننے والا اور نہ جاننے والا گناہ کرنا برابر نہیں ہے۔ اگر جو نہیں جانتا وہ بھی گناہ تو اس کا بھی لکھا جائے گا، یہ نہیں کہ جہالت عذر نہیں بنتی، لیکن ایک شخص جانتا ہے اور پھر گناہ کر رہا ہے، دونوں کی قباحت اور شناعت برابر نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے کابرین جو تھے نا، وہ انہوں نے مکہ مکرمہ کی سکونت کیوں نہیں اختیار کی؟ صرف اسی ڈر سے کہ مکہ مکرمہ میں اجر بھی بہت زیادہ ہے تو گناہ کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے بہت سارے حضرات جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ہم سے گناہ اگر ہو گیا تو اتنی پکڑ بھی ہے۔ یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ جل شانہ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہم نے حدود حرم کے اندر ہر ثمرات کو جو پہنچایا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ قیامت تک الحمدللہ حدیکم اللہ وسلم علیکم، کہ اللہ جل شانہ
جب تک اللہ کا گھر ہے تو اللہ یہ ثمرات اہل حرم کو پہنچاتے رہیں گے. اہل حرم کو ان ثمرات کے لیے بے حیائی، یا اہل حجاز کو ان ثمرات کے حصول کے لیے بے حیائی یا گناہ کی ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو حلال طریقے سے دیں گے. سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ٹورزم کو پروموٹ دینے کے لیے اس روش پہ کیوں چلنا شروع ہو گئے جو روش دیگر عربوں نے اختیار کی، دین کو پشت ڈال کے. اللہ جل شانہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کتنی ایسی بستیاں تھیں کہ جو ان کو بڑا فخر تھا اپنی معیشت کے اوپر، تو ان کو اللہ نے تباہ کیا، ان کو ہلاک کر دیا. تو اس میں مختار پہلو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا بڑا ہونا اس قوم کی نجات کا ضامن نہیں ہے. اللہ جل شانہ جب پکڑ میں لیتے ہیں تو بڑی سی بڑی معیشت کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. جن لوگوں کو، جن ممالک کو اپنی معیشتوں میں گمان تھا، گھمنڈ تھا، 2008 کا جو کرائسس، فائنینشیل کرائسس آیا تھا، وہ ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بتانے کے لیے کہ جن بڑی بڑی معیشتوں کے اوپر مکڑ رہے ہو، جھٹکے کی مارے. کیونکہ سودی معیشت ہے. سودی معیشت کے اندر جس دن بھی چند بڑے گروپس جو ملٹی بلینئرز ہوں وہ ڈیفالٹ کر گئے، اب دیکھیے گا کہ کیسے کولیپس ہوتا ہے. مگر نقطہ پہلو یہ ہے کہ مال پہ اکڑ اللہ کو بہت ناپسند ہے. معیشت کا اچھا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر معیشت اچھا کرنے کے لیے دین کو خیر بات کہنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. ملک کی معیشت کا اچھا ہونا یہ ایک درجے میں مقصد ہے، مگر اس مقصد کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑنا وہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. معیشت ضرور اچھی اور مضبوط کیجیے، مگر سودی نظام کی بنیادوں پہ نہیں. سعودی کی مجبوری سودی نہیں، سعودیہ کی مجبوری ہے جو 2030 کا جو ان کا پلان ہے. نہیں، ان کے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں. لیکن ان کو یہ اندیشہ ہے کہ چونکہ دنیا سے بڑی تیزی سے دنیا منتقل ہو رہی ہے الیکٹرک وہیکلز پہ، اور آگے آنے والے چند سالوں میں مثلاً 2050 تک کا ایک ٹارگٹ ہے کہ جی 90 to 80% گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک وہیکلز پہ کنورٹ ہو چکی ہوں گی. یہ پوری دنیا کا ایک ٹارگٹ ہے، عالمی سطح کے اوپر ہے. بریک اپ کیا گیا، پاکستان کا بھی ہے، پاکستان نے بھی اناؤنس کیا کہ 2030 تک ہم نے اتنا گاڑیوں کو کنورٹ کرنا ہے الیکٹرک وہیکلز پہ. اور پوری دنیا کے اندر اس قسم کے یہ شروع ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آلودگی اور گرین ہاؤس ایفیکٹس جو ہیں وہ جس طرح سے ایک پوری دنیا کے درجہ حرارت کو بڑھا رہی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا، تو اب سعودی عرب کو چونکہ اندیشہ ہے کہ اس کی معیشت کا دار و مدار چونکہ سب سے بڑا تیل کی فروخت پہ ہے، اور تیل سب سے زیادہ استعمال گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے. جب گاڑیاں جا رہی ہیں سیدھا اس کے اوپر الیکٹرک کے اوپر، تو اگلے آنے والے چند سالوں میں پیٹرول کی کھپت وہ نہیں رہ جائے گی. جب نہیں رہ جائے گی تو اس کی فروخت کا ذریعہ جو ہے وہ سب سے بڑا کولیپس کر جائے گا. تو اس نے اپنی آمدنی کا دوسرا حل کیا ڈھونڈا کہ جس طرح سے دبئی ٹورزم سے اپنا ارننگ کرتا ہے تو میں بھی ٹورزم سے اپنی ارننگ کروں. تو اس کے لیے پھر اسی طرح سے اس کو بے حیا ہونا پڑے گا جس طرح دبئی ہوا ہوا ہے.
اسی لیے کنسرٹس بھی شروع ہو گئے، مکس گیدرنگس بھی شروع ہو گئی، یہ سب چیزیں اس لیے شروع ہوئی۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے بیسیوں، بھائی انڈسٹری کیا دنیا آئی ٹی سے نہیں کما رہی؟ دنیا کیا مینوفیکچرنگ سے نہیں کما رہی؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو بزنس ہے وہ ایکسپورٹ ہے، اور ایکسپورٹ کے اندر بھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ یا اسی طرح سے انڈسٹریل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک بے شمار ملکوں کی سورس ہے آف انکم جو ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹورزم ایک درجے کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سعودیہ کو جو مذہبی ٹورزم ہے، جتنا اس سے وہ ان کی ارننگ ہے، وہ کبھی، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جانے والا بندہ پوری دنیا کے اندر، سب سے دیکھیں کروڑوں کی تعداد کے اندر ٹریولنگ ہے، اینولی کروڑوں لوگ جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ کہیں کوئی سٹی ایسی نہیں جہاں پہ ایک سال کے اندر کروڑوں لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے۔ تو اتنی زیادہ ایک، یعنی آپ بڑی سے بڑی بھی آپ کی اگر کوئی ٹورزم کی ہو تو وہ اس سے عشر شیر بھی نہیں ہے اس کا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف سمجھ عطا فرمائے کہ معیشت کا مضبوط ہونا یقیناً ایک اہم مقاصد ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ پوری عوام پہ پڑتا ہے، لیکن دین کو خیر بات کہہ کے نہیں۔ اس کے اندر اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کہ ان کو اپنی معیشتوں پہ فخر اور غرور تھا۔ تو غرور نعمتوں کے چھننے کا سوال کا سبب ہے بہت بڑا۔ ہر وہ شخص جس نے غرور کیا کسی نعمت کے اوپر، تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین کے اس کو ذلیل ضرور کرتے ہیں۔ جس بچی کو غرور ہے اپنے حسن کے اوپر، تو وہ ذہن میں بٹھا لے کہ کتنی ہی ایسی بچیاں کے احوال میرے پاس آئے ہوئے ہیں کہ جن کو اپنے حسن میں بہت غرور تھا، اور الٹا اتنی ہی تلخ ازواجی زندگی ہے۔ تو وہ جو غرور تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے توڑا اس طرح سے کہ شوہر سے جب مار پیٹ ہو رہی ہے، شوہر تنگ کر رہا ہے، شوہر ستا رہا ہے، تو وہ جو حسن پہ سارا غرور تھا وہ سب کا سب توڑا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ احوال کے ذریعے سے۔ تو اسے بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی عاجزی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے جھک جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کو نعمت باعث سکون بنا دیتے ہیں۔ جس کو علم پہ تکبر و غرور ہے، جس کو نیکی پہ تکبر اور غرور ہے، جس کو عہدے پہ تکبر اور غرور ہے، جس کو جتنے بھی حکمران جو متکبر گزرے ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھیں اللہ نے ان کو ذلیل کر کے اللہ نے مارا ہے۔ فرعون سے لے کر پرویز مشرف تک، ہر حکمران جس کو تکبر تھا کہ اچھا میری کرسی تو کبھی جا نہیں سکتی، اور وہ ظلم کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت کے اوپر کھینچتے ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ جس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہاں پہ ایک نحوست ہوتی ہے، اس نحوست کی وجہ سے لوگ وہاں پہ قرار نہیں پکڑ پاتے۔ چنانچہ وہ جگہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تہس نہس کی ہوں، وہ سیر کی جگہ نہیں ہیں، وہاں پہ عبرت کے لیے
اگر گزرنا ہی پڑے تو تیزی سے گزرے، جبکہ اس جگہ کا عذاب سے واقع ہونا یقینی ہو تو پھر تو وہاں رکنا درست نہیں۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود کے وقیع آثار کے پاس سے گزرے تو صحابہ کو تیزی سے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم فرمایا، اور وہاں سے جو پانی بھی لیا ہوا تھا تو فرمایا کہ جو آٹا گوندا ہے اس آٹے کو بھی پھینک دو۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، یہ آیت مبارکہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے حق میں حجت قائم نہ کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس کو تک موت نہیں دیتا، چاہے وہ آج سے کافر ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے حق میں حجت قائم نہ کر دیں کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ حتیٰ یبعث فی امها رسولا، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو مرکزی بستیوں میں اور شہروں میں بھیجتے، وہ اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ گاؤں اور دیہاتوں کے لوگ شہروں کو دیکھ چلتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑے شہروں میں بھیجتے ہیں، کیونکہ بڑے شہروں کے اندر جس چیز کی تحریک چلائی جائے گی اس کا اثر گاؤں دیہاتوں میں جانا وہ آسان ہے۔ اس میں اگلا نقطہ پہلو وہ یہ ہے کہ گاؤں اور دیہاتوں کے اندر رہنا درست ہے، لیکن وہ شخص جو چاہتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور دین میں ترقی کرے تو اس کو پھر شہروں کے اندر ان مراکز میں جا کے دین کو سیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ دین سیکھنے کے مواقع ہوں۔ اگر گاؤں میں دیہات میں دین سیکھنے کے مواقع ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلاً فقہ کا مسئلہ ہے کہ کوئی گاؤں کا رہنے والا کوئی شخص امامت کرائے تو اس کی امامت ناپسندیدہ کیوں ہے؟ کہ گاؤں کے رہنے والے اکثر لوگ ان کی ساری زندگی بس صرف کھیتی باڑی تک کی محدود ہوتی ہے، ان کو مسئلے مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہے تو اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ تو وہ ایک وجہ ایک عمومی لحاظ سے، مثلا جو گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو علماء جاتے بھی ہیں نا، تو بس وہ جو گاؤں دیہاتوں والے ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے فصل کے گرد اور جانوروں کے گرد، بس ساری ان کی زندگی کی معراج یہی ہے، جانور اور فصل۔ ان کو کوئی دلچسپی باہر کے کاموں سے یا اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے دین کی بات سننے کے اندر بھی نا ان کا جو رویہ ہوتا ہے عمومی لحاظ سے، استثناءات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن گاؤں دیہاتوں میں اکثریت، ایسے کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اکثریت آپ دیکھیں نا کتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کوئی اچھا اگر عالم چلا بھی جائے نا تو بس وہ کہتے ہیں بس اتنی ہی بات کرو کہ جیسے ہماری ڈنگر متاثر نہ ہو رہے ہوں، ہم نے جا کے فصل کو چارہ ڈالنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو دین کی وہ اہمیت نہیں ہوتی گاؤں دیہاتوں کے اندر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر رہنا درست نہیں، میں نے کہا کہ رہنا بالکل درست ہے، اور یقیناً وہاں پہ دین کی محنت کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے خود مثال دی کہ بھئی اگر گاؤں میں رہنے والا کوئی اچھا عالم ہے تو بالکل درست ہے، لیکن وہاں پہ عمومی لحاظ سے موقع کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ محنت زیادہ ایک چاہیے، ذہن سازی زیادہ چاہیے، اور ذہن سازی اور محنت زیادہ ہو تو بہت زیادہ اچھے ثمرات حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہی گاؤں اس شہری تمدن کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے، قصبے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بندہ سوچے کہ اچھا اگر مرکزی شہر میں ہی دین کا کام کرنا ہے تو گاؤں والے جائیں۔
اس طرح سے تو پھر دین کی اشاعت ہو نہیں سکے گی۔ یہاں پہ پہلو صرف یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ شہروں کو دیکھ کے چلتے ہیں، تو اگر کسی تحریک کو اور بات کو اٹھانا ہے تو اس کی ابتدا گاؤں سے نہ کی جائے، اس کی ابتدا شہر سے کی جائے۔ یعنی دین کی کوئی بات یا کوئی اشاعت یا کوئی تحریک تو وہ شہروں سے بڑی تیزی سے گاؤں کی طرف چلی جائے گی، اور اگر گاؤں سے اٹھائیں گے تو شہروں کی طرف بھی آ جاتی ہے۔ یہ بات نہیں آتی، آ جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک چھوٹے سے قصبے میں تو بنا تھا۔ دیوبند تو بالکل چھوٹا سا قصبہ تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک مدرسے نے اس کو پوری دنیا کے اندر اس کے فضلہ پھیل گئے۔ بہرحال قصبہ تھا، یہ بھی ہے کہ قصبہ تھا، گاؤں نہیں تھا۔ قصبہ تو تھا، قصبہ ذرا گاؤں سے بڑا ہی ہوتا ہے، وہ تو شہر ہی ہوتا ہے نا۔ قصبے میں تو جمعہ ٹھیک ہوتا ہے، ویسے گاؤں میں جمعہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون۔ ظلم کسی بھی قوم کی بربادی کا، تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے کسی قوم کو ہلاکت کے اندر۔ نمبر ایک کہ اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک ان میں نبی نہ بھیج دیں، یعنی ان میں دین کی بات نہ پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ نے نبوت کا، رسالت کا دروازہ آپ علیہ السلام پر ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پہ دین کی بات نہ پہنچ جائے، دین کا پیغام نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہلاک اس بستی کو نہیں کرتے عذاب سے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ الا واہلها ظالمون، حصر کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، تاکید کے ساتھ ہے۔ اللہ ظلم وہ چیز ہے جو قومیں تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے کفر کو نہیں بیان فرمایا۔ کافر قوم ہوگی، کئی کافر قومیں رہیں گی، ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا الا واہلها ظالمون، اور کفر بھی ظلم ہے، کیونکہ ظلم بھی اس کی ڈگریز بھی تو ہے نا۔ کفر تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم قرآن میں کہا گیا ہے، تو شرک بھی تو ظلم عظیم ہے۔ تو الا واہلها ظالمون، تو ظلم جو ہوتا ہے وہ بڑا سبب ہے قوم کے اندر۔ اس لیے پاکستانی قوم کو اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں انصاف نام کی شے نہیں ملتی۔ جب عدالتوں کے اندر انصاف کی خرید و فروخت ہوتی ہو، اور جب عدالتوں کے اندر ججوں کے ریٹ لگتے ہوں، فیصلوں کے ریٹ لگتے ہوں، اور ہماری عدلیہ پوری دنیا میں 138 نمبر پہ ہو، تو پھر پاکستانی قوم کو اپنی تباہی کے لحاظ سے ڈرنا چاہیے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جل جلہ شانہ نے تیسرا جواب دیا ان کے اس اعتراض کا، دین کے بنا چلنے کا۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ حرم کو اللہ نے جائے من بنایا، تو اللہ کی اس نعمت کو احساس کرو اور دین پہ چلو۔ دوسرا جواب دیا کہ اللہ نے بڑی بڑی معیشتوں، جس معیشت کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے تو اللہ نے تو ہلاک کر دی۔ اور تیسرا کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، تم اس دنیاوی زندگی کے اوپر جو کر رہے ہو کہ یہ چلی نہ جائے، دنیا کی زندگی تو بہت عارضی ہے۔ راجہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کرم علیہ السلام نے اپنی گشت مبارکہ کو
اشارہ فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کی مثال آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص انگلی کو پانی میں، دریا کے پانی میں ڈالے اور باہر نکالے، تو جتنا پانی اس کی انگلی کے اوپر لگے گا، اس پانی کی جو نسبت اس دریا کے پانی سے ہے وہ دنیا کی نعمتوں کی نسبت آخرت کی نعمتوں سے ہے۔ وکما قال علیہ السلام۔ تو حقیقی نعمتیں آخرت کی ہیں، دنیا ضرورت کی جگہ ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ جیسے کل متاع کا معنی بیان کیا تھا، تو اس سے ایک بات نکلی کہ دنیا ضرورت کی چیز تو ہے مگر اس کی وقت ہرگز نہیں، بالکل اسی متاع کی طرح۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتہ۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر زینت کی اشیاء بنائی بھی ہیں، اور زینت کو اللہ نے حرام بھی نہیں کیا ہے ایمان کے لیے، لیکن زینت کے اندر پڑھ کے اللہ کو بھول جانا اور دین کے اوپر نہ چلنا، یہ باعث پکڑ ہے۔ تو نہ دنیاوی زندگی اور دنیاوی لذات حرام نہیں، لیکن ان دنیاوی لذات کے پیچھے الحمدللہ علیکم اللہ السلام علیکم، تو ان دنیاوی لذات کے پیچھے اپنا آخرت کا نقصان کرنا یہ باعث پکڑ ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا۔ ہر دنیا کی جو لذت ہے وہ عارضی ہے، اور آخرت کی ہر نعمت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ گناہ انسان کرتا ہے وقتی لذت کے لیے، گناہ ختم ہو جاتا ہے اس وقتی لذت کے بعد، وہ لذت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد، لیکن گناہ نامہ اعمال میں رہ جاتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے وقت جو مشقت پیش آتی ہے، مشقت انسان کو یاد نہیں رہتی، لیکن نیکی نامہ اعمال میں رہ جاتی۔ اب روزے فروری مارچ میں آئے، کچھ سال پہلے روزے جون میں آئے تھے۔ اس وقت جو روزے جون میں آئے تھے، اس کو روزہ رکھتے جو مشقت تھی، ہم میں سے کسی کو وہ یاد نہیں، بس یہ یاد تھا کہ یار روزے رکھے تھے، اللہ کا شکر ہے ہو گئے، لیکن وہ جو اس کو کیفیت تھی نہیں ہوگی یاد، بس ایک تاثر ذہن میں تھا کہ ہاں یار روزہ لگا تھا لیکن اللہ کا شکر ہو گیا الحمدللہ، یہی ہوتا ہے نا۔ تو نیکی باقی رہ جاتی ہے، انسان وہ مشقت بھول جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے گناہ کرتے وقت جو لذت ہوتی ہے وہ لذت انسان بھول جاتا ہے، لیکن گناہ نامہ اعمال میں لکھا رہ جاتا ہے۔ اس لیے وقتی لذات کے لیے گناہ کرنے والا وہ بہت کم عقل ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے افلا تعقلون بھی ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ چنانچہ اگلا نقطہ اسی حوالے سے ہے کہ عاقل وہ شخص ہے کہ جو آخرت کی نعمتوں کو پانے کی تیاری میں لگا ہے، اور بیوقوف ہے وہ شخص جو دنیاوی لذات کے پیچھے بھاگتے ہوئے آخرت کو خیر بات کہہ دیتا ہے یا اپنی آخرت کا نقصان کر دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر اس شخص کو بیوقوف کہا گیا کہ جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ مفہوم حدیث مبارکہ کا کما قال علیہ السلام کہ سب سے زیادہ خسارے والا شخص وہ ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی خوشی کی خاطر گناہ کر لیا۔ اب دوسرے تو خوش ہوں گے وہ تو عارضی ہے، بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے رشوت لے لی، وہ شخص بہت بیوقوف ہے کہ جس نے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے رشوت لے لی۔ یہ شخص جب مر جائے گا اس کے بیوی بچے اس کو کچھ عرصہ بعد پوچھیں گے بھی نہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے نا، کچھ عرصہ تو ورثہ جو ہے بڑے تمام سے سارا ثواب کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں۔ بہت کم ورثہ ہوتے ہیں، حالانکہ
جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا یہ حق ہے. مثلا جن کے والدین فوت ہو گئے، اولاد کے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ وہ مستقل ان کے لیے تا دم آخر، جب تک وہ اولاد زندہ ہے نا، ان کے لیے صالح ثواب کرتے رہے. کیا مشکل ہے کہ اگر ہفتے میں کچھ نفل ان کے لیے پڑھ لیے جائیں، جو درود شریف پڑھا ہے وہ والدین کو صالح ثواب کر دیا جائے، اور اس کی عادت بنا لیں. تلاوت کا کچھ حصہ اپنی عادت بنا لیں اپنے والدین کو صالح ثواب کرنے کی. اسی طرح سے وہ شخص کہ جس نے دینی احسان کیا ہے، دین پڑھایا ہے، اساتذہ، مشائخ، شیخ، تو یہ وہ شخص جو ہے وہ اس کو جو دوسروں کو خوش کرنے کی خاطر اپنی آنکھوں نقصان کرتا ہے، تو وہ بہت خسارے کا سودا کر رہا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ کوئی شخص اگر وصیت کرے کہ میرے مال کو سب سے عقل مند لوگوں کو دے دیا جائے، تو اس کے مال کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو آخر کی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں. وہ اس کے مال کی، اس وصیت کے سب سے حقدار وہ لوگ ہیں جو آخر کی تیاری میں لگے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں کرتے کہ جو تمہیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے وہ تو عارضی سامان ہے. وما عند اللہ خیر و ابقی، جو اللہ کے ہاں ہے وہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اس کے ساتھ فرمایا افلا تعقلون. اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پہچانا، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری کی. والعاجز، بیوقوف ہے وہ شخص من اتبع نفسہ ہوا، جس نے اپنے نفس کی پیروی کی. واتمنى علی اللہ، اور کما قال علیہ السلام، اور اللہ کے اوپر اس نے امیدیں باندھ لی. افما وعدناہ وعدا حسنا وهو لاقیہ. اس میں نکتہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ مومن کو اللہ کے وعدے کے اوپر ایسا یقین ہونا چاہیے. مقصود یہ ہے کہ ایسا مومن کو اللہ کے وعدے کے اوپر، اللہ کے فرمان کے اوپر ایسا یقین ہو جیسا سورج کے نکلنے کا یقین ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگلا نکتہ اور پہلو، اللہ جل شانہ نے جو شخص جو وعدے فرمائے ہیں وہ 100% اپنے وقت پہ پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان والوں سے، اعمال صالح والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں ان کے دلوں میں محبت ڈالوں گا، تو اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے. اللہ نے اگر تقوی، گناہوں سے بچنے کے اوپر رزق کا وعدہ فرمایا ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے. اہل ایمان کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے اس وعدے کے اوپر پختہ یقین رکھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مجھے معاملے نے بہت غمگین کر دیا، پریشان کر دیا، اور میں نے مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس پہ مطلع نہیں کیا، صرف اللہ ہی کے آگے فریاد کی. چنانچہ جب رات کا وقت آیا تو اتانی آت فی منامی، تو ایک آنے والا میرے خواب میں آیا، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ اللہم انی لا املک نفسی حولا ولا طولا، کہ اللہ میں نہیں مالک اپنی جان کے لیے کسی بھی طاقت کا. اللہم انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے میرے اللہ میں نہیں مالک اپنی جان کے لیے کسی بھی نفع اور کسی بھی ضرر کا، ولا موتن ولا حیاتن، نہ زندگی کا نہ موت کا، اور نہ ہی میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں کہ الا ما اعطیتنی، مگر یہ کہ جو تو مجھے عطا کرے. چنانچہ مجھے توفیق دے لما تحب و ترضى من القول والعمل، اللہ مجھے آپ وہ توفیق دیں کہ جس سے آپ
راضی ہو جائیں اور جو آپ کو پسند ہے میرے قول میں اور عمل میں عافیت کے ساتھ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دن کو ہوا تو اللہ تعالیٰ سے جو میں نے رات کو عرض کیا تھا اور رات کو جو خواب میں بندے نے آ کر یہ کہا، تو اللہ نے جب دن کو ہوا تو میں نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں کہا، تو اللہ نے میرا وہ مقصد پورا کر دیا۔ تو اللہ کا وعدہ 100% پختہ ہے، پکا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور 100% سے بھی آگے پکی پختہ بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کم از کم اس چیز کا تجربہ مدرسے کو چلاتے ہوئے انگنت دفعہ تو اللہ جل شانہ بسا اوقات کتنی دفعہ ایسا ہوا، کوئی سبب کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔